میں ہوں جی ڈاکٹر ظفر ملک۔ آج ہم بات کریں گے ڈینگی وائرس کے اوپر، جو کہ آج کل ابھی جو مونسون کا موسم ہے اس میں بہت زیادہ مچھر پیدا ہوتے ہیں اور یہ بیماری پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، تو اس لیے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لوگوں تک بھی شیئر کر دیں۔ ڈینگی ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری ہے جو کہ ہر سال تقریباً 100 سے 400 ملین افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ڈینگی پھیلانے والے وائرس کو ڈینگی وائرس کہا جاتا ہے اور یہ ایشیا اور لاطینی امریکہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس موسم میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ ڈینگی بخار یہ جو مادہ مچھر ہے اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور کیونکہ جب ان کو مچھروں کو یہ انڈے دینے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انسانوں کو کاٹ کر اس سے پورا کرتی ہے، اور جب وہ خون حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد یہ انڈے دیتی ہے۔ یہ ڈینگی بخار جو ہے یہ ڈلیوری کے وقت ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات زیادہ تر شدت اختیار نہیں کرتی، تاہم شدید علامات لاحق ہونے کی صورت میں ڈینگی بخار نہ صرف انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلکہ انسان کی موت کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی وجہ سے فلو جیسی علامات لاحق ہوتی ہیں جو 2 سے 7 دنوں تک مریض کو متاثر کرتی ہیں۔ لوگوں کو مچھر کاٹنے کے 4 سے 10 دن کے درمیان اس بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بخار کی وجہ سے سر میں شدید درد، تیز بخار، متلی یا قے، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد، جلد پر خارش، ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بخار تیز ہو جائے تو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، بے چینی سی رہتی ہے، قے میں خون بھی آ سکتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور ناک اور مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، جو کہ اس کی بہت ہی سیریس علامات ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سے احتیاطی تدابیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈینگی بخار کے علاج کی طرف آئیں تو ابھی تک اس کا کوئی پراپر علاج تو دریافت نہیں ہو سکا، لیکن جو سب سے بہترین گھریلو علاج ہے اس میں پپیتا کے پتے ہیں۔ تو ڈینگی انفیکشن سے چھٹکارا پانے کے لیے پپیتے کے پتوں کو جو ہے سب سے امپورٹنٹ گھریلو علاج سمجھا جاتا ہے۔ تو جو ہی ڈینگی بخار ہو تو کہتے ہیں ایک برتن میں آپ پپیتے کے پتوں کو کاٹ لیں، ان میں 1 گلاس پانی شامل کر لیں، اس کے بعد پتوں کو پانی میں مکس کر کے تو ایک پیسٹ سا بنا لیں۔ تو اس پیسٹ کو جو ہے وہ آپ لوگ تھوڑا سا پانی ڈال کر تو اس کو پی لیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ آپ کے ایک تو پلیٹلیٹس ہیں ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اس کو پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے، اور دوسرا جو آپ کا جو مدافعتی نظام ہے اس کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ دوسرا ٹوٹکا ہے جی جس کو لوگوں نے آزمایا ہے اور بہت مفید ثابت ہوا ہے، یہ ہے گلو کا جوس۔ تو یہ بھی ڈینگی بخار میں بہت مفید ہے۔ تو گلو کا جو جوس میٹابولزم جو ہے اس کو بہتر بناتا ہے، آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، تو اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، یہ پلیٹلیٹس کو بھی بڑھاتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا استعمال بھی بہت اچھا ہے۔ آپ اس کو ابال کر پی سکتے ہیں، 2-3 پتے لے لیں، ان کو اچھی طرح بوائل کریں اور اس کے بعد دن میں 2-3 مرتبہ اس کو استعمال کریں۔ آگے ہے جی ہلدی کا استعمال۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہلدی جو ہے یہ مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی بہت سی طبی فوائد کی حامل بھی ہوتی ہے۔ ہلدی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے، جس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور جو سوزش ہے اس کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو کسی بھی کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی ہم ہلدی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے دودھ میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہلدی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ڈینگی بخار کی علامات میں کمی آنے لگتی ہے۔
اگلا جی ڈینگی بخار کے لیے جو استعمال بھی کیا گیا ہے وہ ہیں تلسی کے پتے، جس کو ہم نیاز بو بھی کہتے ہیں. اور یہ ڈینگی سے چھٹکارا پانے کے لیے تلسی کے پتے کافی استعمال کیے گئے ہیں. ان کے استعمال سے صحت پر جو ہے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں. اور کیونکہ ان پتوں میں بھی مختلف وائرسز کو ختم کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 سے 4 تلسی کے پتے لے کر ان کو دھو لیں. ان پتوں کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں. پھر تھوڑی دیر ابالنے کے بعد اس کو نیچے اتار لیں. اس کے بعد اس میں کالی مرچ استعمال کریں. تو یہ بھی انشاءاللہ ڈینگی بخار کی جو علامات ہے ان کی شدت میں کمی لانے کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے. تو اس میں 2-3 دفعہ اس کاوے کو آپ دن میں استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی انار کا جوس. تو ڈینگی بخار لاحق کرنے کی صورت میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ جیسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے انار کا جوس نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. تو کیونکہ اس میں الرجک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ تھکاوٹ کو اور باقی جو آپ فیل کرتے ہیں تھوڑی سی کمزوری، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے. نیکسٹ ہے جی امرود کا جوس. امرود کا جوس بہت ہی نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے. اس میں وٹامن سی بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفید ہے. تو ڈینگی بخار کی صورت میں آپ امرود کا جوس جو ہے اس کو استعمال کریں. اگر آپ امرود کا جوس نہیں پینا چاہتے تو امرود بھی کھا سکتے ہیں. بہرحال جی ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی مچھردانی لگا کر رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی مچھردانی کے اندر سلائیں. اسپیشلی یہ چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر بھی آج کل چھوٹی چھوٹی مارکیٹ سے جو مچھردانیاں ملتی ہیں وہ لگا کر رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شام کے وقت کیونکہ یہ نکلتا ہے، صبح کے وقت نکلتا ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ لوگ اس وقت کوئی کام کاج کرتے ہیں تو اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں اور کپڑے ایسے پہن کر رکھیں جس سے پورا جسم آپ کا کور ہو. اسپیشلی بچے جو ہیں ان کو پورا جائے، کیونکہ بچوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے. اور وہ ان کو کور کر کے رکھیں. اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پانی وانی کھڑا ہے، کیونکہ آج کل بارشوں کی وجہ سے پانی بھی صاف جو ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان جگہوں پہ بھی پانی کو گرا دیں، نکال دیں تاکہ اس کے انڈے اور بچے نہ دے سکیں. تو آج کے لیے اتنے ہی جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ آج کل یہ جو بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اس سے ہو سکتا ہے یہ سن کے تو کچھ لوگ حفاظتی تدابیر کر لیں، یا اگر کسی کو ہو چکا ہے تو وہ یہ جو ٹوٹکے ہم نے بتائے ہیں وہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا دے دے. اللہ حافظ.